بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین کا فرمان عالیشان تفسیر کبیر صفحہ نمبر 390، روح البیان صفحہ نمبر 534. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن مَّاتَ حُبِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، کہ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی محبت اور آپ کی آل کی محبت لے کر مرا، یُزَفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تَزُفُّ الْعُرُوسُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، اس کو ایسے سجا سنوار کر جنت میں داخل کیا جائے گا جس طرح ایک دلہن کو نکھار کر اس کے دلہا کے گھر بھیجا جاتا ہے. فُتِحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، قبر میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ، اللہ رب العزت اس کی قبر کو بنا دے گا مزار ملائکاتی رحمہ، اللہ رب العزت اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بنا دے گا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کے اس فرمان کے مطابق کہ جس کے دل کے اندر محبت رسول ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت ہے، اس کو کیا صلہ مل رہا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کو اتنا سجا کر سنوار کر فرشتے جنت میں لے جائیں گے کہ جس طرح ایک دلہن سج سنور کر اپنے پیا کے گھر جاتی ہے. سبحان اللہ. نمبر 2 کہ اس کی قبر کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. نمبر 3 اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بنایا جائے گا. سبحان اللہ. تو دوستو، حب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ رب کائنات کا ان لوگوں پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے جو محبت مصطفیٰ اور آل محمد کی محبت میں اپنی ذات کو اور اپنی سانس کو قربان کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے. تو دوستو، کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نبیوں کے سردار بن کر آئے، اپنے پیغام دیا، اپنے پروردگار کی پہچان کرائی، آپ نے اپنے بارے میں بتایا، تو جن لوگوں نے کوشش کی کہ میرے کائنات کے تاجدار کیا فرما رہے ہیں، وہ جب اس بات کو سنتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو سنتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام پہ غور کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر میں بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں اور اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہوں. پھر جس کو میں ہدایت کے لیے چن لیتا ہوں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. فلا مضل لہ، اور جس کو میں گمراہ کر دوں فلا ہادی لہ، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ انسان کچھ جستجو تو کرتا ہے، کچھ کوشش تو کرتا ہے. تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں نے جب غور سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو سنا، کسی نے معجزے مانگے، کسی نے کوئی دلیل مانگی، لیکن کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے چہرے پاک کو دیکھ کر اپنی ذات کو قربان کر دیا، آپ کی بارگاہ میں جھک گئے. اور کچھ ایسے بھی دنیا کے اندر عاشق رسول گزرے کہ جنہوں نے صرف سنا کہ فلاں مکے کے اندر ایسا نبی کا ظہور ہوا ہے اور رب کائنات کی وہ باتیں بتاتا ہے، رب کی پہچان کرواتا ہے، بتوں سے منع کرتا ہے اور سچے خدا کی پہچان کرواتا ہے، وہ صرف سن کے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے بن گئے. یہ ہوتی ہے محبت. تو دوستو، جس کو محبت مصطفیٰ عطا ہو گئی اس پر اللہ کا اتنا فضل ہو گیا کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پا لیا، یوں سمجھو کہ میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ یہ نائب اور خلیفہ بن کر آئے، میرے کائنات کے تاجدار بن کر دنیا میں تشریف لائے. تو اب جب محبت مصطفیٰ ہو گئی تو اب اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 14 کے اندر کہ من عمل صالحا، کہ جس نے نیک عمل کیے، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، وہو مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پھر ہم اس کو پاکیزہ زندگی جلائیں گے، یعنی اس کو پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی. حب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے اندر رکھی،
اور نیک کام کیے، پھر اس کے پیرا دیا کہ میرے دل کے اندر محبت ہے کائنات کے تاجدار کی، میں اس کے در کا غلام ہوں، میں کائنات کے تاجدار کا عاشق ہوں، میں قدم پھونک پھونک کر رکھ کر اپنی زندگی کو چلاؤں گا اور اس انداز میں چلوں گا، اس انداز میں چلوں گا کہ مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی تانا نہ ملے، اور عاشق رسول بننے کی بھرپور محبت کے ساتھ کوشش کرے گا تو دوستو اللہ رب العزت اس پر اپنا فضل بھی کرے گا اور اس کے لیے دروازے ہدایت کے کھول دے گا۔ تو معزز ناظرین، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت لینے کا طلبگار ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا مجھ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ تو اللہ رب العزت اس کی پیاس کو دیکھتا ہے، پھر اس کی پیاس کو بجھاتا ہے، اس کو راستہ دکھاتا ہے، اس کو کائنات کے تاجدار کا عشق عطا کرتا ہے۔ تو دوستو میں کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے عاشق کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ایک ایسا عاشق جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار فرماتے ہیں، جب اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی جو کائنات کے تاجدار بھی محسوس کرتے ہیں؟ تو میں قربان دوں دوستو، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل کے ساتھ کی جائے تو خود بخود مہک محسوس ہوتی ہے۔ اب محبت یمن میں بیٹھ کے کوئی کر رہا ہے تو مکہ مدینہ میں بیٹھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خوشبو کو فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ تو دوستو وہ کون عاشق ہے؟ وہ حضرت خواجہ اویس کرنی، اللہ رب العزت کہ وہ پیارے بندے کہ جس کو رب کائنات کے حبیب کا وہ عشق نصیب ہوا کہ جنہوں نے صرف سنا کہ مکے کے اندر کائنات کے تاجدار تشریف فرما چکے ہیں، سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کی ذات پر ایمان لائے، کیونکہ اپنے گھر میں والدہ بیمار تھی، ارادہ کیا کہ میں جاؤں اور کائنات کے تاجدار کا دیدار کر کے آؤں، آخر نہ جا سکے کہ ماں کو تنہا چھوڑ کر کیسے جاؤں، تو کائنات کے تاجدار تک یہ پیغام پہنچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اویس تو اگر ہمارا دیدار کرنا چاہتا ہے تو تو ادھر ہی بیٹھ کر بھی ہمارا دیدار کر سکتا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے بائی فیس بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات نہ ہوئی لیکن دور ہی بیٹھ کر آپ کی ذات پر ایمان لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار پایا۔ پھر کیسا عشق کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کہ جب غزوہ احد میں میرے کائنات کے تاجدار کا دانت مبارک شہید ہوا تو اب اس عاشق تک یہ خبر پہنچتی ہے تو یہ عاشق سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا دانت میرے محبوب کا شہید ہوا، شک کی بنا پر کبھی ایک دانت نکلوایا، کبھی دوسرا، یہ نہ ہو، تیسرا یہ نہ ہو، چوتھا، یہ حتیٰ کہ پورے منہ کو دانتوں سے آزاد کر دیا عشق کے اندر کہ میرے پاس دانت ہوں اور میرے محبوب کے پاس دانت نہ ہو۔ یہ ایک محبت کا جذبہ تھا، ایک درد کو محسوس کرنے کا جذبہ تھا، کائنات کے تاجدار کے درد کو محسوس کیا اور عاشق اپنے دانت کو قربان کر رہا ہے۔ تو دوستو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت جب ان کو نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سلام بھیجواتے ہیں تو دوستو صلہ ملتا ہے محبت کا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا نضیع اجر المحسنین، کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ہم پر تو اتنا کرم ہے کہ ہم اگر نیکی کا ارادہ کریں تو ہمارا ثواب ہمارے اعمال نامے میں کائنات کے فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستو پھر نیکی کریں، رب کائنات کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو بات پاکیزہ زندگی کی ہے کہ پاکیزہ زندگی کیسے ہو۔ امام جعفر صادق فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ ہی المعرفۃ باللہ، کہ پاکیزہ زندگی جو ہے وہ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کی معرفت ہو جائے۔ تو معرفت کہاں سے ملے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہوئی تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ دوسرا کہ صاحب تفسیر ابن جریر حضرت دہاق کا قول نقل کرتے ہیں کہ یاکل حلالا و یلبس حلالا، کہ وہ حلال کھاتا بھی ہے، حلال پہنتا بھی ہے۔ جب لقمہ حلال کا کھائے گا اس کا دل منور ہوگا اور حلال پہنے گا۔ تو رب کائنات کی محبت کا صدقہ کہ ان کے سنتوں پر چلتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات کو پیش کرے گا تو میرا اللہ اس کی کسی بات کو رد نہیں کرے گا۔
تو دوستو یہ پاکیزہ زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کا صدقہ میں ملتی ہے، یعنی یہ بہت پاکیزہ زندگی اور محبت مصطفیٰ، یعنی محبت مصطفیٰ ہوگی تو پاکیزہ زندگی ہوگی، پاکیزہ زندگی ہوگی تو صلہ کیا ملے گا کہ جب وہ مر گیا تو اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنایا جائے گا۔ تو دوستو شاعر لکھتا ہے کہ وہ تنگی اور تاریکی لحد کی یہ سن کر میرے دل کی حالت بری تھی، وہ تنگی اور تاریکی لحد کی یہ سن کر میرے دل کی حالت بری تھی، مگر اس خبر نے مجھے تسلی دی، مگر اس خبر نے مجھے تسلی دی کہ وہاں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو حاصل کرنے کی دعا بھی مانگنی کہ مولا مجھے کائنات کے تاجدار کا عشق نصیب فرما۔ جب بار بار ہم دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے ہدایت کے راستے بھی کھولتا چلا جائے گا، اور ہماری کائنات کے تاجدار کی جو قربت ہوگی وہ ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو دوستو اس کی ذات پر امید رکھتے ہوئے اپنے محبوب کی سے محبت کرنا سیکھنی ہے ہم نے، اور کائنات کے تاجدار کی ہر روز ایک حدیث ہم نے یاد کرنی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی، کیونکہ یہ محبت ہمیں دنیا میں حاصل کریں گے تو تبھی قبر میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھیں گے، محبت کریں گے، اپنا اظہار کریں گے محبت کا، تو اللہ رب العزت قبر کے اندر بھی ہماری جو ہے وہ رحمت ہم پر نازل فرمائے گا۔ شاعر لکھتے ہیں کہ قبر اندر منکر نکیر آ گئے، سب دفتر حساباں دے ٹھپے رہے، قبر اندر منکر نکیر آ گئے، سب دفتر حساباں دے ٹھپے رہے، او بھی بھول گئے سوالاں تو رے جھوم دے، میں بھی نعت نبی دی سناندا رہیا۔ تو دوستو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو جھوم جھوم کر کیجئے، ہر روز رات کو ایک حدیث دو حدیث یاد کر کے سوئیں، سمجھ کے سوئیں، نہ جانے کائنات کے تاجدار کا صدقہ کون سا لمحہ رب کائنات ہماری محبت کا قبول فرما لے اور اس کا ہمیں صلہ عطا فرمائے۔ اور صلہ وہ ضرور دیتے ہیں، یہ حق بات ہے کہ کائنات کے تاجدار کا صدقہ کہ ہمیں صلہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی بھی دے، اور ان کی محبت میں اور ان کی آل کی محبت میں ہمیں موت بھی دے، تاکہ ہماری قبریں بھی فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنے، تاکہ ہماری قبروں کو بھی سجایا جائے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کہ ہم پر اپنا خاص فضل فرمائے، ہمارے وطن پر اپنا خاص فضل فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔